قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کے مہینے کا ایک بہت گہرا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن کے اس مہینے میں اپنا وقت لگانے کا ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت سے، صحابہ کی سیرت سے، سلف صالحین کے طریقے سے کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ یہ آواز بڑھا دیں، کم ہے آواز۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی، اس کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے۔ اس میں جو قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، اس میں کئی زیادہ اہم، قرآن کو ترجمے کے ساتھ، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت ہے۔ قرآن آیا ہے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت کب ہوگی، رہنمائی کب ہوگی؟ جب اس کو پڑھا جائے گا، جب اس کو سمجھا جائے گا، تبھی تو اس پہ عمل ہوگا۔ تلاوت کرنا یقیناً بہت اجر کا باعث ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے قرآن کے بھیجنے کا، وہ اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں نازل کیا، کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے لوگوں کی جو زبان تھی وہ عربی تھی، نماز عربی میں پڑھنی ہے تاکہ اس کے معنی مفہوم انسان کو پتہ ہوں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کو تلاوت کے ساتھ، قرآن کو تفسیر کے ساتھ، معنی کے ساتھ سمجھنے کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، ان میں سب سے جو اول پرائرٹی پہ نمبر 1 جو علم ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بہرحال اس حوالے سے فضائل بہت ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ اس نشست میں جو فجر کے بعد ہونی ہے، اس میں یہ ہماری تفسیر قرآن کی نشست ہوگی انشاءاللہ، اور اس کا آغاز ہم سورہ طٰہٰ سے کریں گے، اور ممکن ہے آدھے رمضان، نصف رمضان تک یہ چلے، تھوڑا سا اس سے بھی آگے جائے۔ تو یہ صورت پوری کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد دوسری صورت جو اس کے علاوہ ہوگی اس کو اختیار کریں گے۔ چند آیتوں کی تفسیر ہوگی مختصر سی، اور ہر پہلو سے بات ہوگی۔ قرآن کا خاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہر پہلو سے، اللہ تعالیٰ ہر پہلو سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی ایک موضوع پہ، جس طرح ہماری دنیاوی یا دوسری کتابیں ہوتی ہیں، ایک موضوع کے حساب سے وہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی موضوع چل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کا تزکیہ بھی کرے گا، اس کے بعد عقیدہ بھی بیان ہوگا، مسائل بھی بیان ہوں گے، احکام بھی بیان ہوں گے۔ چلتے چلتے کوئی واقعہ آ جائے گا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ آدم ابلیس کا واقعہ کئی جگہ پہ موجود ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ کئی جگہ موجود ہے، انبیاء کے طرف جو اشارے ہیں ان کا ذکر ہے وہ کئی جگہ موجود ہے۔ تو یہ قرآن کا خاصہ ہے، اور اسی کو انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ یہ سورت کا آغاز طٰہٰ سے ہوتا ہے۔ یہ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے الف لام میم ہے، طٰ سین میم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، اسی طرح طٰہٰ بھی ہے۔ اور یہ حروف وہ حروف ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں، مفسرین کے کئی اقوال ہیں، لیکن سب سے صحیح قول یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی صحیح مراد جانتا ہے۔ یہ ایک ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ طٰہٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو ایسا نہیں ہے۔
یہ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے شیخ عبد الرحمن الناصر السعدی تفسیر سعدی والے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے یہ نام نہیں ہیں۔ کیا معنی ہے ان کا؟ اللہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اللہ نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے یہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا آپ پہ یہ بھاری پڑ جائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خواہش مند تھے اس بات کے کہ اس وقت کے جو کافر ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، اور وہ نہیں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم کی حالت میں چلے جایا کرتے تھے، بہت پریشان ہوا کرتے تھے کہ میں ان کو رب کا قرآن سنا رہا ہوں، میں ان کو رب کا فرمان سنا رہا ہوں، اللہ کا پیغام ان کو پہنچا رہا ہوں، اور یہ قبول کرنا تو دور کی بات بلکہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے مختلف القابات سے پکار رہے ہیں اور اس کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہو جایا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس لیے ہم نے قرآن نہیں نازل کیا کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں۔ اور قرآن کی کئی اور مقامات پر یہ نبی علیہ السلام کو حوصلہ افزائی کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ ان لوگوں کو دعوت دینا آپ کا کام ہے، اگر یہ دعوت قبول کریں اچھی بات ہے، نہیں کریں تو اس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا ہے۔ فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اس کے لیے، اور یہ نصیحت ہے اس کے لیے لمن یخشی، جو اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو یہ قرآن سے نفع، قرآن سے فائدہ حقیقی جو اس کا مقصد ہے وہی پا سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ تنزیل ہے، نازل کرتا ہے اللہ کی طرف سے، ممن، اس کی طرف سے، خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمینوں کو بنایا اور آسمانوں کو بنایا۔ تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ نازل ہونا، یہ عربی کا کمال ہے کہ نون زال لام یہ مادہ ہے، اس سے 3 الفاظ بنتے ہیں، الفاظ تو کئی بنتے ہیں لیکن جو مصادر ہیں وہ 3 بنتے ہیں۔ ایک ہے نزول، نازل ہونا، ایک ہے انزال، نازل کرنا، اور ایک ہے تنزیل، اور وہ ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ تو قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل، کہ قرآن انزال ایک دفعہ یک بار کی بھی نازل ہوا ہے، اور تنزیل یہ آہستہ آہستہ بھی نازل ہوا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ 23 سالوں میں نازل ہوا، یہ رمضان میں نازل ہوا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے 2 نزول ہیں، کہ قرآن سب سے پہلے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے انزال یک بارگی ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا تھا، اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ایک دفعہ انزال کیا اس کا۔ اور پھر فرمایا تنزیل من رب العالمین، ادھر جیسے فرمایا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ تنزیل ہے، آہستہ آہستہ 23 سالوں میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، وقت کی اور مسائل کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ اللہ جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے یہ الرحمن ہے، جو رحمان، الرحمن علی العرش استوى، کہ جو عرش پہ مستوی ہے۔ یہ رحمان اللہ کے ذاتی ناموں میں سے ہے، اور یہ وہ نام ہے کہ جس پہ ہم کسی مخلوق کا نام نہیں رکھ سکتے۔ جیسے آپ کسی انسان کا نام اللہ رکھ سکتے ہیں، ہاں، اسی طرح رحمان بھی نہیں رکھ سکتے۔ انسان لطیف ہو سکتا ہے، انسان رحیم ہو سکتا ہے، قرآن میں کئی اور مقام پہ آیا رؤوف ہو سکتا ہے، لیکن انسان رحمان نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی دلیل قرآن میں ہی آتی ہے کہ تم
اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس کو بھی جس نام سے ہی پکارو اس کے بہترین نام ہے، ایما تدعو۔ تو اس لیے جب بھی کسی کا نام رکھیں گے تو عبد الرحمن رکھیں گے۔ یہ رحمان بک سٹور، رحمان پان شاپ، یہ نام رکھنے جائز نہیں ہیں، عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں۔ کسی کا نام آپ رؤوف رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کا نام عبد الرؤوف رکھا ہے تو اس کا نام عبد الرؤوف ہی پکارنا ہے بنیادی طور پہ، لیکن اولاً کسی کا نام رحمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا وہ رحمان جو ہے علی العرش استویٰ، عرش پہ مستوی ہے۔ یہ اللہ کی ذات کہاں پہ ہے؟ یہ ایک سوال آتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ ہر کسی کو کسی بچے سے پوچھے تو زبان پہ یہ جاری ہے بچپن سے کہ بھئی اللہ ہر جگہ ہے۔ پوچھا جائے کیوں کہتے ہیں آپ یہ بات کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو جواب آتا ہے کہ بھئی اللہ مجھے دیکھتا بھی ہے، اللہ مجھے سنتا بھی ہے، اللہ میرا علم بھی رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اس کی وجہ ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن جو مسئلہ نکالا گیا ہے، جو رزلٹ ہے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں فی کل مکان، ہر مکان پہ۔ یہ سلف میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا، قرآن کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اگر ہم یہ خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ ہم خود کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اس لیے اللہ ہر جگہ ہے، نہیں، یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ ہمارے فہم کا نقص ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا علم رکھنے کے لیے اس ذات کو وہاں ہونا ضروری ہے۔ یہ تو انسان کے لیے ہے، میرے آپ کے لیے ہے کہ مجھے اگر اس دیوار کے پیچھے کا علم حاصل کرنا ہے تو مجھے خود وہاں پہ ہونا پڑے گا۔ اور جبکہ انسان کے لیے بھی آج یہ ضروری نہیں ہے، انسان اس کا محتاج نہیں ہے۔ آج کل کیمرے ہیں، سیٹلائٹ ہے، یہاں بیٹھ کے آپ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو وہ اللہ جو کسی سیٹلائٹ، کسی کیمرے کا، کسی آنکھ کا محتاج نہیں ہے، اس کے لیے کسی چیز کا علم رکھنے کے لیے وہاں کیوں ہونا ضروری ہے، جبکہ اس نے خود قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، تو اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ لیکن یہ استوا کیسے ہے؟ اللہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، اور نہ اس کے بارے میں سوال کرنا، گفتگو کرنا جائز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے، ایک شخص آیا پوچھتا ہے کہ کیف استوا، اللہ کا جو استوا ہے وہ کیسا ہے؟ تو امام مالک نے جواب دیا کہ الاستواء معلوم، استوا جو ہے یہ معلوم ہے، یعنی ہمارے علم میں ہے کہ اللہ مستوی علی العرش ہے، والکیف یا کیفیتہ مجہول، اس کی جو کیفیت ہے یہ مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم اس سے لا علم ہیں۔ اللہ نے جتنا ہمیں بتایا اس کا ہمیں علم ہے، جو جب ہمیں نہیں بتایا اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ اور پھر فرمایا والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا یہ ایک بدعت ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں سوال کرنا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، اور یہ ایک بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعت کا کہ جو بھی صفات کتاب و سنت میں اللہ کی مذکور ہیں، جس طرح آئی ہیں، جتنی آئی ہیں، اس پہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس کا معنی بھی کریں گے جو ہماری عام فہم زبان میں کیا جاتا ہے، اس کی کیفیت نہیں بیان کریں گے، اس کی کوئی مثالیں بیان نہیں کریں گے، اس کی تشبیہ بیان نہیں کریں گے، اس کی کوئی تعویل نہیں کریں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے۔ جیسے آیا ہے ویسے ہی ہم نے اس کا عقیدہ رکھنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اور اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے کہ اچھا وہ اللہ اگر عرش پہ مستوی ہے تو عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے۔ کچھ لوگوں نے ٹی وی پہ آ کے اس طرح سے مذاق اڑایا ہے اس عقیدے کا۔ تو اس طرح کے سوال کرنے اور اس طرح کی باتیں کرنے سے انسان کو خوف آنا چاہیے کہ یہ بڑا ہے یا فلاں بڑا ہے، اور اگر عرش بڑا ہوا تو اللہ بڑا نہ ہو، اور اللہ بڑا ہوا تو عرش پہ مستوی نہ ہو، اور اس طرح کی فضول قسم کی باتیں یہ بالکل ناجائز ہیں۔ اس طرح کی اور بہت باتیں کہ میں آپ لوگ کے دماغوں میں نہیں ڈالنا چاہ رہا، فضول کے اشکالات،
بس ہمارا یہ عقیدہ اللہ رحمان ہے، عرش پہ مستوی ہے. اور یہ قرآن کی اس آیت سے قطعاً نہیں ٹکراتا عقیدہ کہ جس میں اللہ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. ایک ذات عرش پہ مستوی ہو کے بھی قریب ہو سکتی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے لیکن بذات وہ خود عرش پہ مستوی ہوتی ہے. اس سے یہ عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے. خاصتاً اللہ کے بارے میں فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو دونوں کے درمیان ہے، اور وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. یعنی گیلی مٹی جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے. یعنی وہ رحمان عرش پہ مستوی ہونے کے باوجود، عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمان ہے، جنت ہے، جہنم ہے، رحمان کا عرش ہے، اس کے اوپر رحمان کی ذات ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمان عرش پہ مستوی ہونے کے باوجود اس زمین کی سب سے نیچے والے حصے جو کہ گیلی مٹی ہے اس کے نیچے بھی کیا ہے، اس کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے. فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم اپنی بات کو ظاہر کر دو، اونچا کر کے بیان کرو، اس کا بھی اللہ علم رکھتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کا بھی اللہ علم رکھتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور اسی کے لیے بہترین نام ہے، اسماء حسنی ہے. یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہیں سنی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اپنی ذات کے بارے میں مضبوط سے مضبوط تر کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت عطا کر دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.